دو دو کام تو نہیں ہو سکتے. اب جناب کتنے سیکنڈ آپ نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا؟ پوچھا کتنا جی؟ بدلے میں تھانہ ہویا, تھانے دے باہر آپ چلے گئے ڈیالہ جیل, اور اسی کچھ عرصہ ہویا ڈیالہ تو آئے, اور آپ یقین کریں کہ ڈیالہ جیل کے اندر جو قیدی آپ کی باتیں سناتے ہیں وہ عام بندہ تو ہضم ہی نہیں کر سکتا. ایک قیدی میں نے آج کے ملیا, ابھی بھی ڈیالہ کی جو جامع مسجد ہے نا وہ اس کا صدر ہے کمیٹی کا. اب زیادہ پورا نام شام اس لیے نہیں بتاتا ہے, ایجنسی والے اس دن نام مگر ہو جانا جیل کے اندر. اس نے مجھے خود بتایا وہ جدھر 302 دی چکی ہیں ایسن نا, ادھر وہ قید ہے 302 کا, وہ قیدی ہے. تو اس نے آ کے میں نے خود دسیا, اس کے جی راتی نا جس طرح پھٹا لگتا ہے نا وہ پھانسی والا, تو اس کی بڑی آواز ہوگی. تو کہندا جی کوئی نہ 5 دن پہلے پورے تھانے دے عملے دی چھٹیاں منسوخ ہو گئی, تے جڑے باہر سن چھٹیاں دے انہاں دی چھٹیاں ایکسٹینڈ کر دی گئی, بڑھا دی گئی. یعنی تھانے کے باہر والے باہر, اندر والے اندر. گیٹیاں میں زنجیریں لگ گیا, بند ہو گیا, ہماری ملاقاتیں قیدیوں کی بھی بند, آنا جانا جو جیل کے اندر وہ اندر, جو باہر, حتیٰ کہ قیدیاں نو جا کے عدالتیں پیشیاں بھی بند ہو گئی. قیدیوں نو لے کے جاندے نا جیل تو جج کے سامنے پیش کرنا, انہوں نے کہا جناب بند. کہندے نے سانو سمجھ آ گئی کوئی نہ کوئی بڑا کام جڑا ہے نا جیل کے اندر پہن لگا. کہندے نے جی اس کے بعد ایک رات تھی تو مینوں نا اس طرح بندیاں تھی تو ساری آواز آئی. تو کہندے نے پوری رات جس طرح 12 کے بعد ہوئے نا اندھیرا, کہندے نے میں نا اپنا وہ پیچھے روشن دان ہوتا ہے تھوڑا جا کسوری چکی کے اندر, اتنی جگہ ہوتی ہے آواز. تو کہندے نے میں نا دوسرے بندے نے موڑیاں تے چلیا, تو جناب روشن دان تو جھانکی ماری تے اس طرح پھانسی گھاٹ سے پیچھے پھٹا لگیا سی. کہندا جناب گڈیاں تو لوگ ہی لوگ, تو بڑی میں کہہ رہا اے تے لگتا ہے کہ آج نا کسی بندے کو پھانسی دینی ہے, اتنا پروٹوکول اور اتنے معاملات ہے, کوئی عام قیدی نہیں ہے, کوئی بہت کوئی اسپیشل قیدی ہے. تو کہندے نے میں جناب اسی اندر بیٹھ کے سکھا پتہ نہیں کس کو پھانسی ہے. کہندے نے صبح جس ٹائم روشنی پھٹی نا تو سانو پھر نعرے دی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بڑا بدماش سی نا بھٹو, پتہ نا ذوالفقار علی بھٹو بڑا بدماش تے, انگریزی گالاں کڈدا ہوندا سی جیل والے نوں. تے جس ٹائم ایک باری آئے نا ویسے تے جیلر نوں بھی گالاں کڈ جاندا سی, یو باسٹرڈ تے فلانا تے فلانا. تے ایک دن جدو آئے نا سپاہی, اس کے بھٹو صاحب پوچھو چلیے, اس کے جی کدھر چلیے, اس کے جناب پھانسی واسطے تیار ہو. تے بھٹو جناب ادھر ہی گر گیا, تے چل کوئی نہیں سک رہا سی, تے زبان بھی بند ہو گئی. تے جدو گل آئی نا ممتاز حسین قادری صاحب کی, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود پھر میں دوبارہ اپنے نال والے قیدی دے مونڈے تے چڑھیا. کہتے ہیں میں نے یوں روشن دان سے دیکھا تو نفری پیچھے پیچھے ممتاز قادری جھوم پھانسی کے پھندے کی طرف وہ جا رہا تھا. جازی تیرے جانسان, جازی تیرے خون سے, جازی تیرے خون سے. بڑا پتہ تھلا نکلتا عاشق مصطفیٰ, یہ بھی عاشق یہ بھی غلام, تو پھر یہود و علوم کے چاٹی پر کس طرح آگے میرا سب تو حضور کے غلام. پھر آقا مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے. پھر T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے کس طرح لگے. پھر آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو راتوں رات پروٹوکول کے ساتھ رہا کر کے اور کس طرح بھیج دیا گیا. پھر حفاظ کرام, پھر جناب سید سعدیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ آخر کس طرح مارے گئے. پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے کس طرح کرے. آج حضور کا غلام وہ نہیں جو انسان پوری زندگی آقا و مولا نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا, وہ حضور کا غلام نہیں. وہ انسان جو حضور کے نام پر ہاتھوں میں کڑی نہ لگا سکا وہ بھی حضور کا غلام نہیں. اور جو انسان 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا وہ بھی حضور کا غلام نہیں. حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. ہڈیالہ کی جیل ہے, سامنے پھانسی کا پھٹا لگاؤ. پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کاپی نہیں, قدم تک بگائے نہیں, بلکہ سینہ تان کے چلا, پھانسی کا پھٹا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم ممتاز قادری کے ماننے والے, ہم ماننے والے ہیں جی انشاءاللہ. ہم حسین کے خادم, خادم حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے, ہم ہیں حسینی.
تم یہ کہتے کہ تم لبیک والوں کو ڈرا لو گے، ڈرتے ہم تمہارے باپ سے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ کون سی زندگی؟ خدا کی قسم بزدل ڈرو بندے کا کم ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کی عزت کی بات ڈرو بندہ نہیں کر سکتا، تے کتیاں بلیاں تے ڈبوں دے بھی بس نکال کوئی نہیں۔ دین کی جب بھی بات کرے گا تو وہ محمد عربی کا شعر ہی کرے گا۔ اب ممتاز قادری صاحب نے پہرا دیا کتنی دیر جی؟ 5 سیکنڈ۔ پہرا دے جان دے بعد اڈیالہ کی جیل میں چلے گئے، اور اس وقت جب کافروں نے یہ دیکھنا، اب یہ بتائیں جی بڑے بڑے لوگوں کی پیریاں فقیریاں اور بڑے بڑے سجدے اور بڑے بڑے حاجیوں کے حج کفر کو نہیں لا سکے۔ خدا کی قسم جو ممتاز قادری کے 5 سیکنڈ کے 27 گولیوں نے کام کیا، اب پورا کفر پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ مسلمان اب ایسے جوش اور غلبلے صحابہ کی طرح یہ ٹوٹ کر اب یہ پیار کریں گے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اتنی عظیم قربانی اور اتنی بڑی بہادری اور جرت کا یہ مظاہرہ کریں گے۔ قوم تو سوچ چکی تھی نا، اور امت اس آب و تاب کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو نئی روح پھونکی ممتاز حسین قادری صاحب۔ آج بڑے تو بڑا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان آتا ہے کہ وہ بل گیٹس ہے، لیکن وہ بھی یہ اعلان نہیں کر سکا کہ جناب آ جاؤ سارے تو میں تو آڈا ادھار لا دوں گا، میں تمہارا قرض ختم کر دوں گا۔ دنیاوی دولتوں سے قرض ختم نہیں ہوتے، قرض تب ختم ہوتے ہیں جب مدینے والے کی خیرات براہ راست ملے۔ بے شک تو یہ امت کے اوپر قرض تھا، 1.5 ارب سے زائد لوگوں کا قرض ممتاز قادری نے 5 سیکنڈ کے اندر چڑھا دیا۔ بے شک 5 سیکنڈ کے اندر ممتاز قادری نے 1.5 ارب کی امت کا جو قرض تھا نا تحفظ ناموس سے رسالت پہ، آپ اگر گولیاں نہ مار دے تو پھر بچنا ساڈا بھی کام کوئی نہیں سی۔ تو آپ نے پوری امت کا بوجھ اتارا، ہم پہ جو ایک فرض تھا جو قرض تھا وہ آپ نے بہت بڑا کر کے ہمارا اتار دیا، آپ کی مہربانی۔ ٹھیک ہے آپ تو بڑے تھے۔ اب سنیں جی جب آپ چلے گئے نا اڈیالہ کی جیل کے اندر، کافروں نے کینیڈا والوں نے اس وقت کا ایک بہت بڑا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا ایک 2 نمبر وہ مولوی سی، تو اس کو انہوں نے نا کینیڈا والوں امریکہ والوں نے ڈالر اور پاؤنڈ دیے۔ تو یہ مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے۔ تو کافروں نے جب پاؤنڈ ڈالر پائے نا، اس نے یہ کہا کہ جناب یہ جو تحفظ ناموس سے رسالت ہے نا 295 کا قانون، منصب نبیجن فقتلوہ، اس کو مشکوک بنا دیا جائے اور ممتاز قادری کو قاتل اور مجرم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب اس مولوی نام نہاد ملا نے 6 گھنٹے کی تقریر کی ممتاز قادری صاحب کے خلاف، اور اس نے یہ موقف دیا کہ ممتاز قادری تو معاذ اللہ قاتل ہے، یہ تو مجرم ہے، اسے تو جرم کیا، یہ تو دہشت گرد ہے۔ تو ایک مفتی صاحب نے بڑے پریشان حال گئے اڈیالہ کی جیل میں اور جا کے ملاقات کی ممتاز قادری صاحب کے ساتھ، تو جا کے نا بڑے پریشان حال عرض کی کہ جناب کسی تو جیل کے اندر آ گئے گولیاں مار کے، باہر تو نواں فتنہ آ گیا ہے، باہر ایک مولوی نے تو خلاف تقریر کر دیتی ہے 6 گھنٹے کی، اور ایک گل کر رہا ہے کہ جناب تسی تو قاتل ہو، آپ تو مجرم ہیں، آپ نے تو قانون ہاتھ میں لیا۔ ممتاز قادری صاحب نے آگے سے مسکرا دیے، آپ مسکران لگے، آپ نے فرمایا مفتی صاحب تسی ہمیں پریشان ہو رہے ہو، آپ نے فرمایا یہ تو ایک مولوی ہے، تسی ایک مولوی کی گل تو پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا پوری دنیا بھی میرے سامنے جو آگے کھڑی ہو جائے نا، اور اکیلا تن تنہا میں ممتاز حسین قادری سامنے کھڑا ہوں، پوری دنیا کٹھے یہ بات کہے ممتاز قادری تو نے تو بدنام مار دیا، تو قاتل ہے، تو مجرم ہے، تو نے تو قانون ہاتھ میں لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک لمحے میں چکلا دوں۔ مفتی صاحب تعجب میں آ گئے، انہوں نے کہا جناب اتنا بڑا دعویٰ، اتنی خود اعتمادی، آخر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے، کوئی سنت کوئی نشانی ہے جو آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ سنو جی پھر نشانیاں اور سنتیں حضور والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب بات ایسے ہی ہے، اگر میں ممتاز حسین قادری اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا تو اڈیالہ کی جیل میں رب کعبہ کی عزت کی قسم 1 ہفتے کے اندر 5 مرتبہ آقا مولا مجھ ممتاز حسین قادری کو آ کر اپنی زیارت نہ کرواتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی، مدینے والے کی عزت پہ پیرا دینے سے بات بنتی ہے۔ ملک پاکستان میں بندہ بغیرت حاکم زمانہ دین کے اوپر حملے کرے، گستاخان رسول کے پروٹوکول کے ساتھ رہا کرے، محافظین ناموس رسالت کے سینے گولیوں سے چھلنی کرے، اس کے بعد اے سی والے جہاز میں بیٹھ کے چلا جائے سعودی عرب، مدینہ پاک جان تو پہلے جوتیاں لا چھٹے۔ بتاؤ جی بغیر جوتیوں کے آنے جانے سے بات بنتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا موت مدینے آئے، اچھی بات ہے مانگنی چاہیے، لیکن صرف موت مدینے آنے سے بھی بات نہیں بنتی۔ کیا مدینے کے اندر منافق نہیں سن؟ کیا مدینے کے اندر منافق نہیں مرے؟ بات اگر بنتی ہے نا تو وہ حضور کی عزت ناموس اور آقا و مولا کی وفاداری سے ہی بنتی ہے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بندہ پوری زندگی اگر مدینے نہ جا سکے، دسو بھی ساڑھے جہاں غریب، اگر ہمارے نصیب میں اگر وہاں کی حاضری نہیں ہے یا آپ کے نصیب میں آپ نہیں جا سکے اس عمر تک، تو پھر تو سجدہ مطلب ہے کہ حضور آپ سے ناراض ہے یا آپ معاذ اللہ کے دین کے غدار ہے۔ ممتاز قادری صاحب کتنے بڑے حاجی سن جی، کتنے حج کیے ممتاز قادری نے، کتنے حج کیے غازی الدین نے، اور کتنی مرتبہ مدینہ پاک گئے ممتاز حسین قادری۔ حضرت ہمارے امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ اگر تم مدینے نہیں بھی جا سکتے نا، ملک پاکستان اپنے گاؤں کے اندر رہ کر تم حضور کی عزت کی بات کرو، آقا و مولا خود مدینہ پاک سے آ کے ملک پاکستان میں تمہیں نواز دیں گے۔ پوری زندگی آقا و مولا کبھی خواب میں بھی تشریف نہیں لے کر آتے۔ ممتاز قادری صاحب نے فرمایا جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ آقا و مولا کا 5 مرتبہ میں نے دیدار کیا، 5 سیکنڈ حضور کی عزت میں پیرا، بدلے میں آقا و مولا نے ڈالا کی جیل کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے غلام ممتاز قادری کو 5 مرتبہ اپنی زیارت سے نوازا، 5 سیکنڈ حضور کی عزت میں پیرا، بدلے میں آقا و مولا نے 5ویں گریڈ کو کائنات کا ممتاز بنایا۔ اب رہتی دنیا تک ممتاز ہوتی رہے گی، بلکہ میدان حشر میں بھی ممتاز قادری کی شان نرالی ہوگی۔ پھر آپ جب دنیا سے چلے گئے 5 سیکنڈ کے بدلے حضور نے آپ کے جنازے میں اندر 70 لاکھ سے زائد لوگ بھیج دیے۔ سمجھ آیا جی مسئلہ؟ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج۔ اگر آج جیسے دین اسلام استحکام کریں گے تو پھر قبر میں، دنیا میں، آخرت میں ہماری عزت، ہماری اولادوں کی بھی عزتیں بچ جانی۔ لیکن اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب تمہاری جگہ کوئی اور مضبوط جماعت لا کے کھڑی کر دے گا۔ اب کوئی سمجھ آئی جی؟ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم غریب مسکین، ہم حضور کو کچھ دے سکتے ہیں، ہمارے اتنا قد کاٹ ہے، لیکن اگر آپ زندگی میں 1 سیکنڈ بھی حضور کے دین کے لیے دینے کے لیے کامیاب ہو گئے نا، تو پھر حضور نے آپ کو اتنا نوازنا، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ پھر ہم گئے امیر مجاہدین کے پاس، ہم نے کہا جہاں 5 سیکنڈ تو تھے، یہاں تو لوگوں نے بڑے حج، بڑی تسبیحاں پھیری، لیکن آخر کیا وجہ کہ